لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام وعلی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومین مقادم فیملی، گھی والا فیملی، شبیر دوست، محمد مقادم اینڈ کل مومنین و مومنات کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پروردگار ان سوروں کا ثواب چہاردہ معصومین علیہم السلام کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، اس کے عوض میں جو ثواب حاصل ہو مرحومین مقادم فیملی، گھی والا فیملی، شبیر دوست، محمد مقادم اینڈ کل مومنین و مومنات کی روح کو ثواب پہنچے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ عزیزان محترم، جس آیہ مبارکہ کو میں نے آپ کے درمیان اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے، جس میں ذات پروردگار عالم اپنی کتاب کی خود تعریف فرما رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، خود وہ اپنی کتاب کی قرآن مجید، ایک عظیم کتاب جس کی وہ خود تعریف کر رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو بے مثال ہے، لا ریب فیہ، کسی بھی طرح کا اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کتاب کی خوبی کو بھی ذات پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ یہ کتاب بے مثال کتاب ہے، اور اس کی خوبی کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے متقیوں کے لیے باعث فائدہ ہے، باعث نفع ہے، باعث ہدایت ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ یعنی بے مثال کتاب، اور بے مثال کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ تمام خوبیاں اس کتاب میں اللہ نے جمع کر رکھی ہیں، تمام تر خوبیاں اس کے اندر ہیں، اور ایسی کتاب ہے کہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے اللہ نے اس میں ہدایت رکھی ہے۔ ہدایت کا مطلب عزیزان محترم، یہاں پر ہم آپ صرف گمراہی سے ہدایت نہیں لے سکتے کہ اللہ نے صرف گمراہی سے ہدایت رکھی ہے، نہیں، ہر موڑ پر آپ کو نفع دینے والی کتاب ہے یہ لا ریب کتاب۔ ہر موڑ پر آپ کو فائدہ دے گی، ہر موڑ پر آپ کے لیے باعث ہدایت ہے۔
یعنی یوں الفاظ کو بدل کے آپ کے درمیان میں بیان کروں کہ زندگی میں انسان کو ہر طرح کے نشیب اور فراز سے گزرنا پڑتا ہے، ہر طرح کے نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے۔ اچھے دن بھی آتے ہیں اور برے دن بھی آتے ہیں۔ انسان کبھی صحت مند ہوتا ہے اور کبھی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی کاروبار کے لحاظ سے بڑا خوشگوار ماحول ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، اور آنے جانے کا سسٹم بڑا اچھا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ اور وقت بدلتے بھی عزیزان محترم دیری نہیں گزرتی کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ چلا بھی جاتا ہے۔ تو یہ انسان اپنی زندگی میں دن اور رات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو کبھی خوشحالی، کبھی غم، کبھی اچھا، کبھی برا، کبھی بیمار، کبھی صحت مند۔ تو انسان عزیزان محترم جس ماحول میں، جس حال میں، جس وقت سے، جس ٹائم سے وہ گزر رہا ہے، کسی موڑ پر اس کو قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ہے کہ متقیوں کے لیے یہ کتاب باعث ہدایت ہے، باعث نفع ہے۔ تو جو بھی وقت ہو، خراب وقت ہو تو قرآن سے سہارا لیجئے، آپ کی یہ مدد کرے گا۔ اچھا وقت ہو تو قرآن سے سہارا لیجئے تو اور اچھا بنا دے گا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو کسی بھی حال میں عزیزان محترم ہمیں قرآن سے رشتہ نہیں توڑنا چاہیے۔ اپنے گھر میں ہمارے یہاں عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ جب گھر میں قرآن پڑھتے ہیں تو خود ہی پڑھتے ہیں، خود ہی سنتے ہیں اور خود ہی سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے عزیزان محترم۔ قرآن پڑھیے تو زور سے اپنے گھر میں تلاوت کیجیے، زور سے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ کوشش کیجئے اپنے گھر میں آپ قرآن پڑھیے۔ آپ مسجد میں نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ یہاں پڑھیے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ قرآن پڑھیے، اس کا ثواب الگ ہے، زیادہ ثواب ہے، فائدہ بھی ہے، سب کچھ بھی ہے۔ مگر آپ یہ کوشش کریں کہ نماز صبح پڑھ کے اپنے گھر جائیے، اپنے گھر میں جا کے قرآن کو بلند آواز سے پڑھیے۔ آپ چاہے آپ سنیں، آپ تو سنتے ہی آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ سن ہی رہے ہیں عزیزان محترم۔ آپ کے بچے آپ کی تلاوت کو سنیں، آپ کی فیملی آپ کی تلاوت کو سنیں، اور اگر کوئی نہ بھی سنے تو اپنے گھر کو آپ سنائیے۔ گھر کی دیواریں سنیں گی، گھر کی چھتیں سنیں گی، گھر کی فضا جو ہے قرآن کی تلاوت سنے گی۔ تو عزیزان محترم آپ کو شاید اس کا فائدہ نظر نہ آئے، دکھائی نہ دے، آپ یہ سمجھیں کہ شاید یہ عبث بات ہے، لیکن عزیزان محترم نہیں، یہ عبث نہیں ہے۔ قرآن جب انسان تلاوت کرتا ہے، قرآن جب انسان پڑھتا ہے تو جتنی دور تک قرآن پڑھنے والے کی آواز جاتی ہے اتنی دور تک کم سے کم خداوند عالم وہاں کی نحوستوں کو دور کر دیتا ہے اور وہاں برکت نازل کرتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور فرمایا آپ نے کم سے کم اتنے گھر کے یعنی اتنے ماحول کا جتنی دور آپ کی آواز جا رہی ہے اتنے حصے میں تو خدا برکت نازل کرے گا۔ برکت کا مطلب جانتے ہیں عزیزان محترم؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ عام طور سے ہمارے اور ہمارا آپ کا دونوں کا کلچر تقریباً ایک جیسا ہے۔ ہمارے اور آپ کے کلچر میں برکت کہا جاتا ہے مال میں اضافہ ہو جانا۔ مال میں اضافہ ہو جانے کا نام ہے برکت۔ آپ ہمیں غذا کے لیے مولانا تشریف لائیے، کھانا کھائیے، اب ہم نے آپ کو جواب دیا بسم اللہ، یا عام طور سے کہتے ہیں لوگ خدا برکت دے، یعنی آپ کے کھانے میں اضافہ ہو جائے، آپ کا کھانا بہتر سے بہتر طریقے سے خداوند عالم آپ کو عطا کرے۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو عزیزان محترم برکت دراصل حقیقت کیا ہے؟
برکت اسے کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کسی بھی موڑ کے اوپر ہر نقصان سے محفوظ رہنے کا نام ہے برکت۔ ہر موڑ پر زندگی کے نقصان سے محفوظ رہنے کا نام ہے برکت۔ اب عزیزان محترم، ہمارا آپ کا زندگی میں جو تکلیف ہوتی ہے، پریشانیاں جو ہوتی ہیں، گاڑی چلتے چلتے جو پنچر ہو جاتی ہے تو آپ کا سفر رک جاتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، صحت خراب ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے عزیزان محترم؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے عزیزان محترم؟ یہ سب ماحول، یہ سب چیزیں جو ہم زندگی میں فیس کرتے ہیں، جو ہم زندگی میں دیکھتے ہیں، جو ہمیں زندگی میں سامنا کرنا پڑتا ہے، ان سب چیزوں کا تو اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ اصل مقصد کیا ہوتا ہے عزیزان محترم؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے یہاں برکت کا نہ ہونے کے نتیجے میں ان سب مشکلات کا ہم آپ سامنا کرتے ہیں۔ برکت کا نہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ان سب مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ جب انسان زندگی میں ایسے موڑ سے گزرے تو اسے استغفار کرنا چاہیے، اسے استغفار کرنا چاہیے کہ آخر پروردگار عالم مجھ سے کون سی غلطی ایسی ہو گئی ہے، آخر کون سا گناہ ہم سے سرزد ہو گیا ہے کہ ذات پروردگار عالم تو مجھے اس طرح کی مشکلات میں اس طرح سے مشکلات میں، خدا نہیں ڈالتا عزیزو، ہم آپ کہتے ہیں نہیں خدا کی طرف سے مشکلات نہیں۔ عزیزان محترم، جتنی بھی تکلیفیں ہم آپ دیکھتے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہم آپ اٹھاتے ہیں، یہ سب ہمارے اپنے عمل کی مکافات ہوا کرتی ہے، یہ ہمارے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب انسان مشکلات کا سامنا کرے تو اس سے استغفار کرنا چاہیے کہ پروردگارہ کس گناہ کی سزا مجھے دے رہا ہے، لہذا تو میرے گناہ کو معاف کر دے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ خدایا تو کس گناہ کی مجھے سزا دے رہا ہے، میرے گناہ کو تو معاف کر دے۔ تو عزیزان محترم، انسان جب پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے تو اسے برکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر موڑ پر وہ خیر دیکھتا ہے، ہر موڑ پر وہ برکت دیکھتا ہے، ہر موڑ پر وہ نفع دیکھتا ہے، ہر موڑ پر وہ فائدہ دیکھتا ہے، ہر موڑ پر وہ ہدایت دیکھتا ہے۔ اور ایسی صورت میں جب انسان پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر ہوتا ہے، گناہوں سے آلودہ نہیں ہوتا ہے، اب یہ انسان اگر قرآن کا ایک چھوٹا سا بھی سورہ پڑھتا ہے تو ذات پروردگار عالم نے خود کہا ہے کہ یہ بے مثال کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، اور اگر متقی سے پڑھ رہا ہے تو ہر موڑ پر اسے یہ فائدہ دے گی اور نفع ملے گا۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ لہذا عزیزان محترم، گھروں میں اپنے قرآن پڑھنے کا ماحول پیدا کریں، اور قرآن پڑھیں گے اپنے گھر میں تو عزیزان محترم بہترین برکت کا آپ سامنا کریں گے، برکت دیکھیں گے، خیر دیکھیں گے، نفع دیکھیں گے، فائدہ آپ کو ملے گا، روزی میں خداوند عالم اضافہ کرے گا، اور اگر روزی میں اضافہ نہ بھی ہو تو صحت کی سلامتی ہی سب سے بڑی روزی ہے۔ صحت کی سلامتی ہی سب سے بڑی روزی ہے عزیزان محترم۔ کس طرح سے ایک بیمار اسپتال میں اپنی روزی کو ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے، ایک بیمار سے ذرا پوچھیں کہ مال کی قیمت کیا ہے، ایک بیمار سے آپ پوچھیں کہ دولت کی قیمت کیا ہے، پیسے کی قیمت کیا ہے عزیزان محترم، تو وہ بتائے گا کہ کس طریقے سے بیمار اپنے جسم کو صحت پانے کے لیے، جسم کو صحت دینے کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے، پھر بھی خدا کی دی ہوئی صحت اسے واپس نہیں ملتی ہے۔ لہذا جسم کی سلامتی سب سے بڑی نعمت ہے، جسم کی سلامتی سب سے بڑی برکت ہے عزیزان محترم۔ جسم کی سلامتی کہ ہمیں قدر کرنا چاہیے، اس کی اہمیت کو ہمیں آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ نے یہ جسم جو ہمیں دیا ہے، سالم جسم دیا ہے، یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، کتنی قیمت رکھتا ہے، اور کتنا فائدے مند ہے ہمارے آپ کے لیے، کتنا نفع بخش ہے ہمارے آپ کے لیے یہ جسم کا سالم ہونا۔ اور جسم کی سلامتی عزیزان محترم برکت میں پوشیدہ ہے۔
اور فرما رہے ہیں جسم کی سلامتی برکت میں پوشیدہ ہے. الفاظ بدل کے کہو، جسم کی سلامتی گناہوں سے پاکیزگی میں پوشیدہ ہے. اگر انسان آلودہ ہوتا ہے، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. درود کا بھی عزیزان محترم، لہذا ہمیں ہمیشہ درود بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. درود پڑھنے کا فائدہ جانتے ہیں عزیزان محترم؟ اگر لوگوں کو درود پڑھنے کا فائدہ معلوم ہو جائے، لوگوں کو اذان دینے کا فائدہ معلوم ہو جائے، تو ایک دوسرے کے اوپر سبقت حاصل کریں. یعنی جلدی کریں کہ نہیں تم نہیں، میں اذان دوں گا، میں اذان دوں گا، آپ نہیں، میں اذان دوں گا. عزیزان محترم، ایک روایت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دوسرے پر مرنے مٹنے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں. اگر لوگ اس کے فائدے کو جان جائیں، انشاءاللہ کسی دن اس کے بارے میں صرف اذان کے اوپر آپ کو بیان کروں گا کہ اذان کا فائدہ کیا ہے. جیسے میں نے آپ سے بیان کیا کہ گھر میں اپنے قرآن پڑھنے کا ماحول پیدا کریں اور بلند آواز سے قرآن پڑھیں، چاہے کوئی سنے چاہے کوئی نہ سنے. لہذا عزیزان محترم، جب انسان پڑھتا ہے تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی دکھائی دیتا ہے اور آخرت میں تو خداوند عالم نے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی آپ نے نیکی یہاں کی تو یہاں اس نیکی کا پھل ملے گا، ایسا نہیں وہاں ملے گا. وہاں تو ہمارے آپ کے لیے ہی وہ بنایا گیا ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. آخرت میں سرفرازی ہم ہی آپ کو ہے، آخرت میں سربلندی ہم ہی آپ کو ہے، آخرت میں بغیر حساب کتاب کے ہم ہی آپ جائیں گے. وہاں جو کچھ ہے عزیزان محترم، جتنا بھی حساب دینا ہوگا، مار دھاڑ ہوگی، پولیس رات ہوگا، جو بھی کچھ ہوگا عزیزان محترم، دشمنان علی کے لیے ہے، علی کے چاہنے والوں کے لیے وہاں کوئی مشکل نہیں ہے. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو لمبی عمر عطا کرے. تو عزیزان محترم، وہاں ہمارے آپ کے لیے ہمارا آپ کا چہرہ جو ہوگا کھلا ہوا ہوگا، ہمارا آپ کا چہرہ وہاں مسکراتا ہوا ہوگا، ہمارے آپ کے سر وہاں پہ بلند ہوں گے، جھکے نہیں ہوں گے. سر کس کے جھکے ہوتے ہیں؟ جو مجرم ہوتا ہے. سر کس کے جھکے ہوتے ہیں؟ جو مجرم ہوتا ہے. چہرے سے ہوائیاں کس کے اڑتی ہیں؟ جو چور ہوتا ہے. غور فرما رہے ہیں. پریشان کون ہوتا ہے؟ جس کے لیے راستے بند ہوتے ہیں. تو عزیزان محترم، ہمارے آپ کے لیے وہاں پہ پریشانی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا آپ کا راستہ وہاں کھلا ہوا ہے، اور ایک نہیں 12 ہیں کھولنے والے. غور فرما رہے ہیں. اللہ نے علی والوں کے لیے ہی سب کچھ بنایا ہے. نعمتیں جو ہیں علی والوں کے لیے بنائی ہیں، سرفرازی علی والوں کے لیے بنائی ہے. تو عزیزان محترم، وہاں تو سب کچھ ہمارے آپ کے لیے ہے. یہاں جو مشکلات ہوں گی، یہاں بھی انعمت علیہم، علی کی ولایت رکھتے ہیں تو ساری نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں. تو یہاں مشکلات ہمارے آپ کے پاس کیوں آتی ہیں؟ وہ مشکلات کی اصل جڑ جو ہوتی ہے ہمارے آپ کے گناہ ہوتے ہیں. ہمارے آپ کے گناہ ہوتے ہیں جو ہمیں آپ کو پریشان کر دیتے ہیں. اسی لیے میں نے بیان کیا کہ جب آپ پریشانی میں مبتلا ہوں تو اللہ کے محضر میں ہمیں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے. خدایا کس گناہ کی تو مجھے سزا دے رہا ہے؟ تو غفار ہے، تو غفور ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، تو جود ہے، تو قادر ہے، تو حی ہے، تو ازلی ہے، تو ابدی ہے. تمام صفتیں ذات پروردگار عالم کے یہاں ہیں. جب اللہ کی حمد کے ساتھ اس سے استغفار کریں گے تو بندہ خدا کا اللہ جو ہے اپنے بندہ کا ہر طرح کا گناہ معاف کرتا ہے. مایوس نہیں ہونا ہے عزیزان محترم. کسی موڑ کے اوپر ہمیں آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے. تو اللہ نے جو اعلان کیا ہے ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب بے مثال کتاب متقیوں کے لیے باعث ہدایت ہے. اب آئیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ متقی کون ہوتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب،
متقی وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ تو ہمارے آپ کے علاوہ کون غیب پہ ایمان رکھتا ہے؟ ایک آخر حجت ہے جو پردہ غیب میں ہمارا آپ کا سب کا ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن کی روح سے ہم آپ متقی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی روح سے غیب پر ایمان رکھنے والا متقی ہوتا ہے، تو یہ غیب پر ایمان رکھنے والا جو متقی ہے اس کے لیے یہ قرآن فائدے مند ہے، اس کے لیے یہ قرآن جو ہے باعث نفع ہے۔ اس کے آگے عزیزان محترم وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی وہ ہوتا ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے۔ عزیزان محترم، بہترین عبادت کا نام ہے نماز، بہترین عبادت کا نام ہے نماز۔ خود بھی نماز پڑھیے، اپنے بچوں کا بھی ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لائیے اور نماز کی انہیں عادت ڈلوائیے۔ آئیں گے بچے بس مسجد میں بہت کریں گے، شرارت کریں گے، منتظمین غصہ کریں گے، تو ان کے غصے کو سن لینا کوئی عیب نہیں ہے، یہ غصہ سن کے برداشت کر لو گے، لیکن کل بچے کے لیے راستہ روشن ہوگا، بچے کے لیے کامیابی کی راہیں آپ نے ابھی سے بنیاد ڈال دی ہے، اور وہ بچہ پھر پیچھے کے دن پلٹ کے نہیں دیکھے گا، کامیاب ہوگا، کامران ہوگا، سرفراز ہوگا، دیندار ہوگا، اہل خیر ہوگا، دینے والا ہوگا، لینے والا نہیں ہوگا، عطا کرنے والا ہوگا، بخشش کرنے والا ہوگا، غور فرما رہے دین کی خدمت کرنے والا ہوگا۔ یہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں قرآن کی آیت کے مطابق وہ کون ہیں؟ متقی ہیں۔ تیسری صفت اور آخری صفت عزیزان محترم جو اللہ بیان کر رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرو۔ جو لوگ راہ خدا میں، سب کو اللہ توفیق نہیں دیتا ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے جگر ہونا چاہیے، دل ہونا چاہیے، اور دل بڑا ہونا چاہیے عزیزان محترم۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو خرچہ کرتا ہے وہ متقی ہوتا ہے۔ لوگ غور فرما رہے ہیں، منطوق تو یہی ہے کہ جو خرچ کرتا ہے وہ متقی ہوتا ہے، اور جو مفہوم کیا ہے؟ جو خرچ نہیں کرتا وہ متقی نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، جو خرچ نہیں کرتا وہ متقی نہیں ہوتا۔ لیکن عزیزو ایسا نہیں ہے، جو سخی ہوتے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں، جو سخی ہوتے ہیں وہ جنتی ہوتے ہیں، جو سخی ہوتے ہیں اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور جو متقی ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے، اور جو کنجوس ہوتا ہے اس کا تقوی سے رشتہ دور نہیں ہوتا ہے۔ ہم آپ جو ہے دنیا والوں کو اپنی سخاوت امام حسین علیہ السلام کی راہ میں خرچہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ قوم سخیوں والی قوم ہے، یہ قوم سخیوں کی قوم ہے، یہاں پہ کنجوسی نہیں ہے۔ ارے تم جتنا سال بھر کماتے ہو اتنا تو ہم 10 دن محرم میں لوگوں کو کھلا دیتے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ یا زندہ باد، زندہ باد، لعنت بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ہمارا آپ کا عمل جو ہے عزیزان محترم یہ کنجوسوں کا عمل نہیں ہے، لہذا یہ عمل جو ہم کرتے ہیں اپنے جنتی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اپنے متقی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اپنے کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم ہی ہیں قرآن پر چلنے والے، ہم ہی ہیں قرآن کی حفاظت کرنے والے، ہم ہی ہیں قرآن پر عمل کرنے والے۔ ہمارے لیے ہی قرآن باعث نفع ہے، ہمارے لیے ہی قرآن باعث ہدایت ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن برکت دیتا ہے،
جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے سے آنکھوں میں نور آتا ہے، اور جب تم قرآن یاد کرتے ہو تو اللہ آنکھوں سے نور چھین لیتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ یا فرق ہے کہ نہیں ہمارے آپ میں، ان میں، ہم میں اور ان میں کتنا فرق ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم ہدایت پاتے ہیں، نفع پاتے ہیں، خیر پاتے ہیں، برکت پاتے ہیں ہر موڑ پر۔ عزیزان محترم، واقعاً قرآن ہر موڑ پر ہمارے لیے فائدہ ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے باعث رحمت ہے، اور میں نے قرآن میں صرف شفا رکھی ہے، فائدہ رکھا ہے، نفع رکھا ہے، ہدایت رکھی ہے۔ غور فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اس کے آگے اللہ کہہ رہا ہے ظالمین کے لیے صرف اور صرف کیا ہے؟ خسارہ ہے، نقصان ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارہ۔ غور فرما رہے ہیں، یعنی جو ظالم ہے، ظالم کسے کہتے ہیں عزیزان محترم؟ ظالم کسے کہتے ہیں؟ علی کی ولایت نہ رکھنے والے ظالم ہوتے ہیں، فاطمہ کا حق چھیننے والے ظالم ہوتے ہیں، فاطمہ کا گھر جلانے والے ظالم ہوتے ہیں، رسول کی پیروی نہ کرنے والے ظالم ہوتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرنے والے ظالم ہوتے ہیں، خدا کو شریک قرار دینے والے ظالم ہوتے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ قرآن جو ہے نفع نہیں دے گی۔ اگر وہ قرآن پر چلنے کی کوشش کریں گے تو یہ قرآن ان کو بجائے نفع کے نقصان دے گا۔ یہ قرآن ان کو بجائے نفع کے عزیزان محترم نقصان دے گا۔ لہذا عزیزوں اور دوستو، اللہ نے صرف اور صرف قرآن سے فائدہ لینے کے لیے ہمیں آپ کو بنایا ہے، اور ہمارا آپ کا ہی قرآن سے ہی گہرا رشتہ ہے۔ ہم ہی آپ جو ہے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، ہم ہی آپ قرآن کی تفسیر جانتے ہیں۔ ہمارے ائمہ قرآن کے ظاہری اور باطنی تفسیر کے مفسر ہیں۔ ہمارے آپ کے امام جو ہیں وہی قرآن کے محافظ ہیں، اور اگر یہ محافظ نہ ہوتے تو سر تن سے کربلا کے میدان میں جدا ہو گیا تھا، مگر کٹے ہوئے سر سے عزاداروں سورہ کہف کی تلاوت کر کے امام حسین علیہ السلام نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھو ہم قرآن کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں آئے تھے۔ عزاداروں، آج پہلی محرم ہے، امام حسین علیہ السلام ابھی کربلا کے میدان میں نہیں پہنچے ہیں۔ جگہ جگہ پر ہر موڑ کے اوپر امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو کے آنے والوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی راستے سے گزرے تو ہم اسے کوفے کے حالات دریافت کریں۔ عزادارو، ایک موڑ کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس اور جناب علی اکبر کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا، اے عباس، اے بیٹا علی اکبر، ذرا راستے میں فلاں مقام پہ کھڑے ہو جاؤ، ادھر سے کوئی گزرے تو آنے والے کا انتظار کرنا، جو گزرے اسے پکڑ کے اس کو ہمارے پاس لے آنا۔ عزادارو، ایک شخص کوفے کی جانب سے بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا تھا۔ جناب عباس نے بڑھ کے اس کا راستہ روکا اور کہا، بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو؟ آنے والے نے کہا، میں کوفہ سے آ رہا ہوں۔ جناب عباس نے کہا، ذرا یہ بتاؤ کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ تو عزادارو، اس نے جواب دیا کہ ارے تم کون ہو جو یہ سوال کر رہے ہو؟ کہا، میں کوفے کے حالات کو جاننا چاہتا ہوں۔ تو آنے والے نے کہا، ذرا اپنا تعارف کراؤ، یا تمہارا بزرگ کون ہے، تمہارا رئیس کون ہے، میں اس سے گفتگو کروں گا۔ عزادارو، جناب عباس آنے والے مسافر کو لے کے امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کے قریب وہ کوفی پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے بعد امام نے بھی یہی سوال کیا، عزادارو، اے آنے والے، ذرا مجھے کوفے کے حالات بتا دے
کیا حالات ہیں۔ عزادارو، آنے والے نے کہا اے میرے آقا، میں جب کوفے سے چلا تھا تو مسلم کو دارالعمارہ سے گرا دیا گیا تھا، ارے مسلم کو شہید کر دیا گیا تھا، گھوڑے کے پیر میں ٹانگوں میں مسلم کا جنازہ باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ عزادارو، جیسے ہی یہ جملہ امام حسین نے سنا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، جب یہ جملہ عباس کے کان سے ٹکرایا، عزادارو عجب نہیں عباس پر کیا گزری ہوگی۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی جناب عباس نے یہ جملہ سنا ہے، فوراً ہی جناب عباس کا چہرے کا رنگ بگڑ گیا۔ اب عباس کو یقین ہو گیا کہ میرا بھیا مسلم ارے کوفے میں مارا گیا۔ عجب نہیں جناب عباس نے کہا ارے میرا ایک بازو ارے کوفے میں ٹوٹ گیا، میرا ایک بازو کوفے میں شہید کر دیا گیا۔ جزاکم ربکم عزادارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، مجلس عزا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ عزادارو، ہمارے آنکھوں سے یہ آنسو کے قطرے گرتے ہیں۔ شہزادی فاطمہ زہرا ہمیں آپ کو دعائیں دیتی ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ عزادارو، میں نے ایک روایت پڑھا تھا کہ ہمارا شیعہ اپنے گھر کے دروازے پہ ایک سیاہ پرچم لگائے تو شہزادی فاطمہ زہرا اس کو دعا دیتی ہیں۔ عزادارو، جب پرچم لگانے سے غم حسین کا اظہار کرنے سے شہزادی فاطمہ ہمیں آپ کو دعا دے رہی ہیں، تو ان کے بیٹے پہ جب ہم گریا کریں گے تو شہزادی کتنا دعا دے گی۔ عزادارو، اللہ قبول کرے ہم سب کی اس عبادت کو، اللہ توفیق دے ہم سب کو اس عظیم عبادت کو صحیح طرح سے بجا لانے کی۔ عزادارو، اب امام حسین علیہ السلام نے کوفے کے حالات جان لیے۔ جاننے کے بعد عزادارو اس کوفی سے کہا تو چلا جا اپنے راستے، جہاں جا رہا تھا تو نے مجھے خبر کو دے دیا۔ اب عزادارو، اب بیٹا علی اکبر کو امام حسین نے اپنے قریب بلایا، کہا بیٹا یتیم مسلم کو ذرا میرے قریب لے آؤ۔ عزادارو، علی اکبر دوڑے ہوئے جاتے ہیں، جناب مسلم کی بچیوں کو لے کے امام حسین کے قریب لے کے آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے دونوں بچیوں کے اوپر دست شفقت پھیرا۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے بہرحال اہل بیت کے گھر کی بچیاں تھیں، ان کے گھر کے بچے نہیں ہوتے ہیں۔ عزادارو، ان کے گھر کے بچے جوانوں جیسا شعور رکھتے ہیں، ان کے گھر کے بچوں میں جوانوں کی قوت پائی جاتی ہے، ان کے گھر کے بچوں میں جوانوں کی امنگ پائی جاتی ہے۔ عزادارو، بچی تھی، جناب مسلم کے بچی تھی، ابو طالب کا خون ان بچوں میں دوڑ رہا تھا۔ بہرحال عزادارو، امام حسین نے جب دست شفقت بچے کے اوپر پھیرا، عزادارو بچی پلٹ کے کہتی ہے آغا آپ اس طرح سے ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، خیر تو ہے جس طرح سے یتیموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ عزادارو، جزاکم ربکم، جیسے ہی امام نے بچی سے یہ جملہ سنا، ارے آپ تو احساس کر رہے ہیں جس طرح سے یتیموں کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے۔ عزادارو، اتنا سننا تھا، ارے امام تڑپ گئے، آواز دیتے ہیں اے میری بیٹی، تمہارا بابا ارے کوفے میں شہید کر دیا گیا، ہائے مسلم نہ رہے، مسلم دنیا سے چلے گئے۔ کوفے کی گلیوں میں مسلم کے لاشے کو پھرایا جا رہا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ پروردگارہ، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار اعمال صالح انجام دینے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمیں جو بیمار ہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، پروردگار ہمیں جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما، پروردگار ہمیں جو مومنین بے روزگار انہیں روزی عطا فرما،
پروردگار ہمیں جو مومنین حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت نصیب فرما۔ پروردگار بانی مجلس اور حاضرین مجلس کی حاجات کو پوری فرما۔ پروردگار شیعان اہل بیت کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار دشمنان اسلام کو نابود فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو بلند فرما۔ پروردگار محافظ اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ان کا اعمال اور انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومین کی روح کو اصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک